بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تنویر آن لائن اکیڈمی کی طرف سے آج میں آپ کو ENG501 کا جو سلوشن ہے GDP سلوشن جو ہے وہ پرووائڈ کروں گا۔ تو اس کی جو اوپن ڈیٹ ہے وہ آپ کے پاس 14 جولائی 2021 اور کلوزنگ ڈیٹ یعنی یہ 2 دن اوپن ہوگا، 14 اور 15 جولائی کو۔ تو آپ کے پاس جو ٹاپک ہے یعنی کہ جو کوسچن ہے وہ آپ کے پاس ہے وچ ویرائٹی آف انگلش ڈو یو پریفر ٹو اسپیک، امریکن انگلش اور برٹش انگلش، یعنی کہ ان میں سے آپ کون سی انگلش ہے وہ اسپیک کریں گے، بولیں گے یا بولنا چاہیں گے۔ اسٹیٹ یور ریزن فار لائکنگ ایدر آف دیم، یعنی کہ ان میں سے کسی ایک کو لائک کرنے کے لیے آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سے آپ کون سی لائک کریں گے۔ یور کمنٹس شوڈ ناٹ ایکسیڈ 200 to 250 ورڈز، یعنی کہ آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ 200 سے 250 ورڈز کے درمیان ہونا چاہیے۔ آپ کا جو آنسر ہے وہ ان دونوں 200 سے 250 ورڈز کے درمیان یا اسے کم ہو سکتا ہے، یعنی کہ 250 سے کم ہو، 250 سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا، سلوشن کی طرف سے جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو انسٹرکشن ہے وہ آپ نے غور سے پڑھ لینی، تاکہ آپ اسائنمنٹ کا سلوشن ہو سکتا ہے GDP کا سلوشن آپ نے صحیح بنایا ہو لیکن اس کو صحیح طرح سبمٹ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو 0 مارکس ملیں۔ GDP carries 4% weightage in your final assessment. Your comments should be clear, concise, and relevant to the topic. Creative and original ideas written in correct English will be highly appreciated. Any queries related to GDP discussion board will not be entertained on the MDB. یعنی کہ آپ کے پاس MDB والے آپشن پہ کوئی بھی کوسچن جو ہے GDP کے ریلیٹڈ جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا، اس کو آنسر نہیں کیا جائے گا۔ فار کوسچن اور queries related to the topic you may send a ticket to ENG501. Do not send your comments via email or regular MDB. The comments posted on the regular MDB will not be graded، یعنی کہ ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ GDP والے آپشن کے بجائے MD والے آپشن پہ GDP اپلوڈ کر دیں۔ میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہاؤ ٹو اپلوڈ GDP ان VULMS ویڈیو کا لنک دیا ہوگا، تو آپ نے وہاں سے دیکھ لینا کہ GDP کو کیسے اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ڈو ناٹ پوسٹ یور کمنٹس ٹوائس، کبھی بھی 2 دفعہ اپنے کمنٹس کو آنسر کو لمبا کرنے کے لیے 2 دفعہ جو ہے کمنٹس کو پوسٹ نہ کریں۔ نو مارکس ول بی ایوارڈیڈ فار پلیجرزم، آپ کی اسائنمنٹ میں یا GDP میں اگر کوئی پلیجرزم پائی جاتی ہے تو اس کو آپ کو 0 مارکس ملیں گے۔ آنسر بے شک آپ 100% کریکٹ ہو لیکن اس میں پلیجرزم پائی گئی تو آپ کو 0 مارکس ملیں گے۔ تو سلوشن پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اٹس ہارڈ ٹو سے with one is better or the best as a non-native English speaker، یعنی کہ اب نیٹیو کہتے ہیں جو مادری لینگویج، اب ہماری مادری لینگویج تو ہے کوئی نہیں انگلش کے، ہم بچپن سے تو ایک ہم کس کے طور پہ اس کو چوز کر ایک نان نیٹیو انگلش اسپیکر کے طور پہ۔ آئی ایکوائرڈ امریکن انگلش، آئی بلیو اٹ مائٹ بی ایزیئر فار لرنرس ٹو گیٹ ٹو اسپیک اینڈ یوز امریکن انگلش ریدر دین برٹش انگلش۔ In the main, British English and American English are very similar, even with difference in spelling. Today's world, American spelling is probably winning thanks to Microsoft Spell Checker. یعنی کہ امریکہ لینگویج کے جو اسپیلنگز وغیرہ MS ورڈ میں، مائکروسافٹ آفس میں وہ امریکن اسپیلنگ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس لیے زیادہ تر آج کل جو امریکن استعمال ہو رہی ہے۔ The strongest reason is that American language has more speakers.
around 250 million people speak with an American English accent, while 60 million people speak with British English accent. If you want to go with the numbers alone, you would be much better off learning American language. American language varieties include many patterns of pronunciation, vocabulary, grammar, and particular spelling that are unified nationwide but distinct from other English dialects around the world. Any American accent perceived as free of noticeably local, authentic, or cultural workers is popularly called General or Standard American. A fairly uniform accent custom native to certain region of the US and associated nationally with the broadcast mass media and highly educated speech. However, historical and present linguistic evidence does not support the notion of there being one simple mainstream American accent. The sound of American language continues to evolve with some local accent disappearing but several larger regional accents having emerged in the 20th century. یہ آپ کے پاس آنسر تھا ENG 501 GDP کا. تو اگر مزید آپ کو اس میں کسی قسم کی آنسر کی کوشچن کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے آپ مزید مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو آپ جو ہے نا فائل کا مطالبہ نہ کیا کریں کیونکہ فائل جو ہے اگر میں شیئر کرتا ہوں تو سب اسٹوڈنٹس ایز اٹ از کاپی کر لیتے ہیں. تو کاپی کرنے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو 0 مارکس ملتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو سے آئیڈیا لیں, آئیڈیا لے کے ایک اپنا یونیک سلوشن پرووائڈ کریں تاکہ آپ کو 5 میں سے یا جتنے بھی مارکس کی یا GDP کے آپ کو پورے کے پورے مارکس مل سکے. موسٹلی جو GDP ہوتی ہے اس میں اب انہوں نے 4% کا بولا تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کے پاس 4 مارکس ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے GDP کلاس سے اپنا آنسر جو ہے وہ اچھی طرح سے پرووائڈ کرنا تاکہ آپ کو مارکس جو ہیں وہ ڈیڈکشن میں کوئی مسئلہ نہ بنے. تو اس میں مزید اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی مزید یونیک سلوشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں. میں لازمی نہیں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنا یونیک سلوشن اس کو ایز اے آئیڈیا لے کر یونیک سلوشن اپنا کریٹ کریں تاکہ آپ کو اچھے سے اچھے مارکس مل ہو سکتا ہے آپ اپنا یونیک آئی ڈی کریٹ کرتے وقت میرے سے بھی ایک اچھا سلوشن کریٹ کر لیں.